معلوم ہو جائے کہ یہ مہینہ کتنی عرفتوں والا ہے، افادیت والا ہے، وسعتوں والا ہے، تو تم سارا سال اللہ سے دعا کرو کہ ماہ رمضان ہی رہے۔ اس مہینے کو ہم کھوتے جا رہے ہیں، محض 7 دن کی دوری پہ ہے یا شاید 6 دن کی دوری پہ ہے۔ اگر یہ 29 روزوں پہ اختتام ہوتا ہے تو خیال رکھیں ان خوبصورت لمحات کا، ان بہترین لمحات کا، ان روحانی لمحات کا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ ایام سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین عزیزکار، آج آپ کے لیے ایک نسخہ لے آیا ہوں، ایک ایسا نسخہ جس میں آپ کی تمام بیماریوں کا حل ہے، ایک ایسا نسخہ جس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کتاب لے کر آیا ہوں جو آپ نے کتاب لینی ہے، پڑھنی ہے، اور اگر آپ غریب ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت دیں گے اور آپ امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ پاک برکت ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ ایک ایسی کتاب آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اولاد کی کمی ہے تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد دیں گے۔ ایک ایسی کتاب لے کر آیا ہوں، اگر آپ پریشان ہیں، خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ افادیت ہو جائے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی جاننے والے کو کینسر ہے تو آپ بھی اس کو مشورہ دیں کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں اور اس کی کینسر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی آپ کا ایسا دوست ہے جو کاروبار میں بہت زیادہ فلاپ ہو چکا ہے تو آپ اس کو بھی یہ کتاب ریکمینڈ کریں، انشاءاللہ وہ پڑھے گا تو اس کی یہ جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا شخص جو زندگی کی امید ہار بیٹھا ہے اور اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ اس کو بھی مشورہ دیں تو اس کے لیے بھی یہ کتاب افاقے والی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بوڑھا بزرگ بیڈ پر ہے، پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے دوبارہ سے جوان ہو جائے، خشوع خضوع والی زندگی جیے، تو آپ اس کو بھی اسی کتاب کا مشورہ دیں تو وہ کتاب جو ہے اس کو جوان کر دے گی، اس کو خشوع خضوع والی کر دے گی۔ اچھا، اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کیا ان کی سنتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کروانا چاہتا تھا، تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اچھا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قوم کیسی تھی، کیوں اسے تباہ کیا گیا، حضرت موسیٰ کی قوم کیسی تھی، کیوں اسے تباہ کیا گیا، حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، یہ سب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کتاب پڑھنا پڑے گی۔ اچھا رکیے ذرا، کچھ اور پڑھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے بنایا گیا، ہمارے باپ دادا کیسے تھے، یہ مسلم امہ کس بنیاد پہ بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، یہ سب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کتاب پڑھیں۔ ناظرین کار، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے اندر تمام جو نعمتیں موجود ہیں، سبزیوں کے نام لوں تو مالٹا، سبزیوں کے نام لوں تو یہ شروع کریں آپ ایک پالک سے، یہ سبزیوں کے نام شروع کروں تو آپ کسی اور بھنڈی سے شروع کر لیں، کسی ایسی سبزی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ان کی افادیت جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فروٹوں پھلوں کے بارے میں پڑھیں تو یہ کتاب پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کتاب کے اندر دنیا بھر کی چیزیں موجود ہیں۔ یہ کتنی بڑی کتاب ہے جس میں تمام مرضوں کا حل موجود ہے، جس میں تمام بیماریوں کا حل موجود ہے، جس میں تمام نعمتوں کا حل موجود ہے، جس میں تمام رشتوں کی اصلیت بتا دی گئی ہے، جس میں ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ آخر کتاب ہے کون سی ایسی؟ اس کو پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 سال، 4 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال، 12 مہینے، 6 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے؟ نہیں جناب، نہیں۔ یہ بہت چھوٹی کتاب ہے، اس کے اتنے پارے نہیں ہیں کہ اس کو 5 سالوں میں پڑھتے پڑھتے ٹائم لگ جائے۔ آج 23 رمضان ہے تو بہت سارے مسلمان 4 بار 5 بار ختم کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ جی ہاں، آج میں ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو بیماریوں کا حل بتائے گی، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو رشتوں کی اصلیت بتائے گی، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو جہنم سے لے کر نکال کر جنت میں لے جائے گی، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو بہترین کاروباری شخصیت بنا دے گی، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو آقا کا بہترین امتی بنا دے گی، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو عزت دار مسلمان بنا دے گی، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو پڑوسی سے محبت کرنے کا سلوک دے گی، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت دے گی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید۔ تو پھر آج مجھے کہنے دیجئے کہ بہترین انسان بننا ہے تو قرآن پڑھو،
بہترین کاروباری انسان بننا ہے تو قرآن پڑھو، بہترین بیٹا بننا ہے تو قرآن پڑھو، بہترین خامد بننا ہے تو قرآن پڑھو، بہترین پڑوسی بننا ہے تو قرآن پڑھو، بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑھو۔ اگر اپنی ماں کا، باپ کا، دادا کا، اللہ نہ کرے جب وہ دنیا سے جائیں، جنازہ پڑھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ اگر اپنی بیٹی کا، محلے میں کسی کا نکاح پڑھانا ہے تو قرآن پڑھو۔ الغرض اگر کینسر جیسی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑھو۔ دنیا ہر ریسرچ کر چکی، لیکن ابھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو بے کے نیچے نقطہ ہے، اس کی تحقیقات بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو میرا پورا قرآن جب آپ پڑھیں گے تو اللہ آپ کے اوپر کتنا فضل و کرم فرمائے گا۔ آج ہمارا عنوان ہوگا قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ کیا اسی انداز میں پڑھنا چاہیے کہ ریس لگانی ہے اور پورے رمضان میں 5 قرآن پاک ختم کرنے ہیں؟ کیا اسی انداز میں پڑھنا چاہیے جس طرح آج ہم لوگ اپنے بچوں کو مار کے پڑھاتے ہیں؟ نہیں، اس کا انداز کیا ہے؟ اردو ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ عربی میرے کریم آقا کی زبان ہے، اس کو بھی آنا چاہیے، لیکن قرآن مجید کو اپنی زندگی میں کم از کم، ارلی زندگی میں، جوانی سے پہلے ایک مرتبہ لازمی ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آج پورا دن یہی ٹاپک رہے گا۔ اس عنوان میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں خوبصورت ایک بچہ نوجوان جوائن کر چکا ہے تلاوت کلام پاک کے لیے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آج سورۃ رحمان سنائیں، جو سب صورتیں تو سبھی 114 کی 14 ہی کمال ہیں، لیکن جب رحمان کو سنتے ہیں تو میرا اللہ فرماتا ہے، ہم نے سن رکھا ہے کہ کینسر کے مرض کے لیے بہترین